السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے 143 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود کو، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ مؤمن کسی غیر مؤمن کو اپنا دوست نہ بنائے۔ اس کے بعد احد کا قصہ بیان فرمایا اور کفار اپنے کاروبار کے اکثر معاملات سود کے ذریعے کرتے تھے، اور یہ سودی کاروبار وہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اس کاروباری معاملے کی وجہ سے مسلمان کافروں سے ملتے جلتے تھے۔ تب مسلمانوں کو سودی لین دین سے بالکل روک دیا گیا کہ مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ تعلقات کی کوئی بھی وجہ نہ رہے۔ ابتدا میں مسلمان تنگ دست تھے اور کفار اور یہودی بہت خوشحال تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حرام مال کھانے کی وجہ سے نیک اعمال اور دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ دوسروں کو سودی قرض دیا کرتے تھے۔ جب قرض کی میعاد ختم ہو جاتی تھی تو مقروض سے کہتے تھے کہ قرض ادا کرو ورنہ سود میں اضافہ کرو۔ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں میعاد میں توسیع کر دی جاتی تھی اور سود کی مقدار میں اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ اضعافا مضاعفہ کے الفاظ سے اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرکب سود حرام ہے اور سادہ سود جائز ہے۔ اسلام میں ہر قسم کا سود حرام ہے، صرف قرض کی ایک صورت جائز ہے۔ اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہیں اپنے اصل مال لینے کی اجازت ہے۔ کن نار التی، اور تم ڈرو آگ سے، التی اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ نے سود خوروں کو اس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اطیعوا اللہ، اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، والرسول، اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنۃ، اور جنت کی، عرضھا، جس کی چوڑائی السماوات، آسمان، والارض، اور زمین ہے، اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ یہاں سود خور کافر کے لیے دوزخ تیار کی گئی ہے، اس طرح فرما بردار متقی لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، اے محمد، یہ بتائیں، جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ پہلے رات تھی، پھر نہیں رہی تو کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں، والکاظمین، اور ضبط کرنے والے ہیں، الغیظ، غصے کو، والعافین، اور درگزر کرنے والے ہیں، عن الناس، لوگوں سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، محبت رکھتے ہیں، المحسنین، احسان کرنے والوں سے۔ آیات میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی اور تنگ دستی ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے میں اپنے آپ پر قابو پا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلوان وہ نہیں جو بچھاڑ دینے والا ہو، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ان کی تیسری صفت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیچا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو اذا فعلوا، جب وہ کرتے ہیں، فاحشۃ، کوئی بے حیائی،
او ظالموا یا وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں پر ذکروا وہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو فاستغفروا پس معافی مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے من اور کون ہے جو یغفروا بخش دے الذنوب گناہوں کو الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ولم یصروا اور نہیں وہ اصرار کرتے علی اس پر ما فعلوا جو انہوں نے کیا وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، توبہ اور استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے تو اسے اصرار نہیں کہتے ہیں۔ اصرار کا معنی کیا ہے؟ اٹ جانا، بے پرواہی سے گناہ کرتے رہنا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم ان کی سزا مغفرۃ بخشش ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وجنات اور باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا الانہار اس کے نیچے سے نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ونعم اور کتنا اچھا ہے اجر العاملین اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد تحقیق خلط گزر چکی ہیں من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی طریقے فسیرو پس تم چلو فی الارض زمین میں فانظروا پھر تم دیکھو کیفا کیسا کانا تھا عاقبت انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ جنگ احد میں جب 70 مسلمان شہید اور کچھ زخمی ہوئے تو اس شکست سے مسلمانوں کی قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اس شکست سے افسردہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات تو پہلی امتوں اور انبیاء میں بھی چلی آئی ہے۔ ابتدا میں ان کو تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور آخر میں جھٹلانے والے ذلیل اور خوار ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بیان ہے للناسی لوگوں کے لیے وہدن اور ہدایت ہے وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ لا تہنوا اور نہ تم کمزور پڑو ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو وانتم اعلون تم ہی بلند ہوگے ان کنتم مؤمنین تم ایمان لانے والے ہو۔ یمسسکم اگر پہنچے تمہیں کرحن کوئی زخم فقط پس تحقیق مسا پہنچ چکا ہے القوم اس قوم کو قرحن زخم مثلہ اسی کی مانند وتلک الایام اور یہ دن ہے نداولھا ہم پھیرتے ہیں انہیں بین الناس لوگوں کے درمیان ولیعلم الذین تاکہ جان لے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے ویتخذ اور وہ بنا لیں منکم تم میں سے شہداء گواہ واللہ اور اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتے الظالمین ظالموں کو ولیمحص اللہ اور تاکہ خالص کر لے اللہ تعالی الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ویمحق الکافرین اور مٹا دے کافروں کو۔ آیت نمبر 140 اور 141 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یعنی احد کے دن تمہیں مشرکین کے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے تو تم بھی بدر کے دن انہیں اس قسم کا نقصان پہنچا چکے ہو، اس لیے یہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کل ایام جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا تھا۔ یہود اور منافقین کے طعنے مزید دل دکھانے کی بات کر رہے تھے۔ منافق کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو مسلمانوں کو یہ نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری اس شکست میں بھی کہیں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان اور اخلاص اور کفر اور نفاق کی تمیز ہو جائے۔ اگر ہمیشہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو منافقین کا نفاق ظاہر نہیں ہوگا۔ دوسرے مومنوں کو شہادت نصیب ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا شرف ہے۔ کفار کی اس عارضی فتح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور مشرکوں کو پسند کرتے ہیں۔
ام حسبتم کیا تم نے گمان کر لیا ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، لما حالانکہ ابھی تک نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا، منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ بعض نے اس کا معنی کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا، اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ماضی، حال اور مستقبل ہر بات کا علم رکھتے ہیں۔ یہ ترجمہ کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں جانا یہ درست نہیں ہے۔ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی تھی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ عورت کے جھگڑے کے بعد ہی واقعاتی سما وجود میں آیا تھا۔ اس طرح جہاد کرنے کا واقعاتی علم تو جہاد کے واقعہ ہونے کے بعد ہی ہوگا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وقوع میں آنا نہیں جانا۔ تم میں سے کس نے جہاد کیا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسی آزمائش کے بغیر ہی تم کو جنت مل جائے گی؟ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کنتم تھے تم تمنون تم تمنا کرتے الموت موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ یہ کہ تم ملو گے اسے، فقط پس تحقیق رأیتموہ تم نے دیکھ لیا اسے، وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے ہو۔ یہاں موت کا معنی جنگ یا شہادت ہے۔ جن لوگوں کو جنگ بدر میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا وہ یہ تمنا کر رہے تھے۔ جنگ احد میں جب موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے سے ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری تمنا کے مطابق اب یہ موقع آیا ہے، تمہیں چاہیے کہ پوری جوانمردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہو۔ آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔